أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 2025 اختتام پذیر ہے۔ اس سال کو ہم نے کچھ اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ تو ہمارے نامہ اعمال میں، اور جو ہم نے دنیاوی طور پر اچھے کام کیے ہیں وہ ہمارے معاملات میں ہمیں فائدہ دیں گے، لیکن جو وقت ہم نے ضائع کیا وہ ہمارے لیے کوئی فائدہ دے کر نہیں گیا، بلکہ نقصان ہے کہ ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو گیا۔ تو ابھی میں نے آپ کے لیے 5 پوائنٹ نکات تیار کیے ہیں جو کہ آپ کے سن 2026 کو آپ کے لیے بھرپور فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے کہ 2026 کے اندر آپ پختہ ارادہ کر لیں، بلکہ ابھی سے شروع کر دیں کہ 5 گانا نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر تو بہت بہتر ہے، اگر نہیں پڑھتے تو ابھی سے نماز شروع کریں۔ نماز کی وجہ سے آپ وقت کے پابند ہوں گے، صبح فجر کی نماز پڑھیں گے، جلدی اٹھیں گے اور نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنا روزگار شروع کریں گے، اور اسی طرح عشاء کو نماز پڑھ کے سو جائیں گے۔ اور جب آپ 5 گانا نماز ادا کریں گے تو آخرت میں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ نماز اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہے جو کہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ نماز مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے۔ آپ بھی نماز اگر ادا کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے، نہیں کرتے تو ابھی سے شروع کریں 5 گانا نماز ادا کرنا۔ دوسرے نمبر پر آپ قرآن سے دوستی کریں، قرآن سے دل لگائیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک تو اگر ہم اسے پڑھیں گے تو ہمیں 1 حرف کی 10 نیکیاں ملیں گی، جو کہ ہمیں قیامت کے دن ان کا بہت فائدہ ملنے والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہمارے جو دنیاوی اور دینی معاملات ہیں وہ ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ کوشش کریں کہ روزانہ 1 صفحہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کو ثواب ملے گا، 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ پوری 1 صفحہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھنے میں مدد ملے اور آپ ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تیسرے نمبر پر آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، آپ کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ آپ غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی سے بدتمیزی نہ کریں، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھیں۔ کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بدتمیزی کرنا کسی سے، یہ برے کام ہیں۔ اس سے آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں اور آپ گنہگار ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن آپ کو ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنیں گے اور آپ کے خلاف لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھے ہیں اور اپنی زبان سے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ ایک اور تیاری کر لیں، کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں۔ رزق حلال، آپ نے جو کاروبار کرنا ہے، آپ تاجر ہیں، آپ کسان ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ صنعت کار ہیں، الغرض آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں۔ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے۔ رزق حلال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا، آپ کی پریشانیاں، نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور
अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआएं कबूल करेगा। रिज्क हराम हो तो दुआएं मकबूल नहीं होती, इबादत मकबूल नहीं होती। रिज्क हलाल होगा तो आपकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करेगा और आपकी इबादत भी कबूल होगी। तो रिज्क हलाल कमाएं और रिज्क हलाल कमाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जितना आपको उसने दिया है वो अल्लाह की अता है, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने आपको रिज्क हलाल कमाने की तौफीक दी और फिर रिज्क हलाल के ज़रिए आपको बहुत कुछ दिया। तो रिज्क हलाल कमाएं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उस कमाए हुए रिज्क हलाल को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक खर्च करें। चौथे नंबर पर रिज्क हलाल था और पांचवें नंबर पर आप एक अपना सिस्टम बना लें कि सदका करना है। सदका, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने रिज्क दिया है, रिज्क हलाल दिया है, आपके पास इतनी दौलत है कि आप खर्च कर सकते हैं, तो अपने हमसायों में, रिश्तेदारों में और नेकी के दीगर कामों पर खर्च करें, सदका करें। सदका मुसीबतों को टाल देता है। अल्लाह ताला को सदका बहुत पसंद है। सदका दें। और अगर आपके पास मालो दौलत नहीं है तो आप नवाफिल अदा कर सकते हैं, आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों से हंसकर बात कर लेना, लोगों की हेल्प कर देना, ये सब सदका है। जितना आपसे हो सकता है, अगर मालो दौलत है तो वो खर्च करें, अगर वो नहीं है तो लोगों से हुस्न अखलाक से पेश आएं, लोगों की इमदाद जो अपने जिस्म से कर सकते हैं वो करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, ये भी सदकात हैं। तो आप, अगर आपके पास माल है तो माली सदकात करें, साथ में जिस्मानी सदकात भी करें। अगर आपके पास मालो दौलत नहीं है तो आप जिस्मानी सदकात करें, अल्लाह का जिक्र करें, ये भी सदकात हैं। तो सदकात से आपका माल पाक होगा, अगर जिस्मानी सदकात हैं तो आपका जिस्म पाक होगा और अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। तो आप अपना ये मामूल बनाएं कि आज से आप इन 5 निकात पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतर बनाएंगे, ताकि दुनियावी ज़िंदगी भी आपकी अच्छी गुजर जाए और जब आगे जाएं तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और आप जन्नत के हकदार बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन 5 निकात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।